کیا آپ بھی اپنی مشکل کو لے کر اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، آپ نے مجھے ہی ایسی مشکل میں کیوں ڈالا؟ تو آپ اللہ پر توکل کرنا سیکھیں۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو سکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہی تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں، ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنائی گئی اور ایک ہی حکم پہ ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام تم اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کے دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان تو یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جو کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا مقدر ہوتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا۔ اور تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب تم اسے پکارو گے تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کچھ دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کبھی اللہ کے فیصلوں پہ سوال مت اٹھاؤ کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ اس کی حکمتیں تمہاری سوچ سے زیادہ وسیع ہیں اور تمہارے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب تم ایمان رکھتے ہو تو تم ان چیزوں پر یقین رکھتے ہو جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں تم معجزے کہتے ہو، جنہیں تم اللہ کی مدد کہتے ہو۔ جب تم یقین رکھتے ہو اور جب تم یہ گمان رکھتے ہو، اللہ تمہاری ان ذرائع سے مدد کرے گا جس سے کوئی واقف نہیں، یہاں تک کہ تم بھی نہیں۔ تو پھر واقعی معجزے وہاں سے ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ اور سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک اشارے پہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے ایک حکم پہ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کی اختیارات کی نہ تمہیں کوئی خبر ہے اور نہ ہی ذرہ برابر بھی علم۔ بس زندگی میں آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا،
کیونکہ اللہ ہی آپ کا واحد مددگار ہے اور وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور وہ آپ کے لیے بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔